بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام آفرین ہے، میرا تعلق لاہور شہر سے ہے۔ ہم 5 بہنیں تھیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ میرے ابا ایک دفتر میں سرکاری ملازم تھے۔ ابا نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ ہم بہنوں کو اچھی زندگی دے سکیں۔ ہماری پڑھائی سے لے کر ہر چیز میں کبھی بھی انہوں نے کسی قسم کی کوئی کمی آنے نہیں دی تھی۔ لیکن مجھے ہمیشہ سے ہی امیر ہونے کا شوق تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میرے پاس دنیا کی ہر آسائش موجود ہو اور دولت ہو، مگر میری اماں مجھے ہمیشہ یہی سمجھایا کرتی تھی کہ انسان کو خوشی محبت کرنے والے اپنے رشتوں سے ملتی ہے، نہ کہ دولت سے۔ وہ مجھے یہی کہا کرتی تھیں کہ مجھے شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے ابا ہم بہنوں سے اتنی محبت کرتے تھے، جبکہ بہت سارے گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے اور باپ ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے۔ ہمیں تو شکر کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے ابا ہم سے اتنی محبت کرتے تھے اور ہماری ہر خواہش کا احترام کرتے تھے۔ وہ یہی کہا کرتی تھی کہ ہماری اصل دولت اور خوشی ہمارے رشتوں میں چھپی ہوتی ہے۔ جو ہم سے محبت کرتے ہیں وہی ہمارے لیے سب کچھ ہوتے ہیں۔ اماں کی باتیں ایک طرح سے ٹھیک تھیں، لیکن میں یہی کہا کرتی تھی کہ اگر محبت کرنے والے لوگوں کا ساتھ دولت بھی انسان کے ہاتھ میں آ جائے تو زندگی اور اچھی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ میں یونیورسٹی جایا کرتی تھی اور وہاں پر میری دوست تھی، اچھے اور امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ایسے میں ان کو دیکھا کرتی تھی، میرے اندر بھی نئے نئے شوق پیدا ہونے لگے تھے۔ ان کی نئی نئی اور اچھی مہنگی چیزیں دیکھ کر میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں ویسی مہنگی چیزیں خریدوں، مگر وہ مہنگی چیزیں خریدنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ مجھے میرے بابا جتنے مہینے کے خرچ کے لیے پیسے دیتے تھے، ان میں سے تو اس طرح اچھی مہنگی ایک بھی چیز نہیں خریدی جا سکتی تھی۔ اس لیے خاموش ہو جاتی اور اپنے دل پر پتھر رکھ لیتی، یہ سوچ کر کہ ایک دن ایسا آئے گا جب میں ہر مہنگی سے مہنگی چیز خرید سکوں گی اور میرے پاس بہت ساری دولت ہوگی۔ یونیورسٹی میں ہی میری ملاقات حسن سے ہوئی تھی۔ حسن اور میں بہت اچھے دوست تھے۔ حسن کا کہنا ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جبکہ مجھے محبت اور ایسی چیزوں پر بالکل بھی بھروسہ نہیں تھا۔ میں ہمیشہ سے ہی ایسی لڑکی تھی جو چیزوں کو اہمیت دیتی تھی۔ میرے لیے محبت کا ہونا نہ ہونا ایک برابر تھا، کیونکہ مجھے ہمیشہ محبت کرنے والے لوگ ملے تھے۔ اسی لیے میں نے کبھی نہ تو کسی کی باتیں سنی تھی اور نہ ہی مجھے محبت کے بغیر رہنے کی عادت تھی۔ ایسے میں جو چیز بچپن سے انسان کے پاس موجود ہو تو پھر ایسے میں وہ اس چیز کی قدر نہیں کرتا، نہ ہی اسے اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ میں حسن کو یہی کہا کرتی تھی کہ وہ میرا اچھا دوست ہے، جبکہ محبت مجھے اس سے بالکل بھی نہیں تھی۔ ایسا مجھے لگتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہماری دوستی اور بھی گہری ہو گئی تھی اور پھر اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میری اماں نے میرے لیے بہت رشتے تلاش کیے تھے، لیکن کوئی بھی رشتہ ایسا نہیں تھا جو مجھے اچھا لگتا یا پھر جس پر میرا دل مطمئن ہوتا۔ آخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ مجھے حسن سے ہی شادی کر لینی چاہیے، اور کچھ نہیں تو وہ میرا اچھا دوست تو تھا۔ میں اسے جانتی تھی اور مجھے یقین تھا کہ میری زندگی اس کے ساتھ اچھی گزرے گی، اور ویسے بھی وہ میری ہر خواہش پوری کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس سے شادی کرنے کے بعد میں اپنی مرضی کی زندگی گزار سکوں گی۔ میں جو چاہوں گی وہ میرے لیے کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس سے بڑھ کر مجھے کیا چاہیے تھا؟ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے زندگی کی ہر خوشی دینے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اس کے اسی وعدے کے بھروسہ کرتے ہوئے میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ اس کے گھر والے باقاعدہ طور پر ہمارے گھر رشتہ لے کر آئے تھے اور تھوڑے ہی دنوں میں شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی تھی۔ میں اس شادی سے خوش تھی، یہ سوچ کر کہ آگے کی ساری زندگی مجھے اپنی مرضی کے مطابق ہی زندگی گزارنی ہے۔ میں جیسے کہوں گی حسن ویسے ہی کرے گا۔ وہ میری کسی بات سے کبھی انکار کر ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، اس لیے میں نے اسے شادی کر لی تھی اور پھر شادی کر کے رخصت ہو کر میں اپنے سسرال آ گئی تھی۔ حسن کو ایک دوسرے شہر میں بہت اچھی نوکری ملی تھی، اس کی تنخواہ بھی اچھی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ شادی کر کے وہ مجھے بھی اپنے ساتھ دوسرے شہر لے جائے گا۔ یہ بات سن کر ہی میں خوش ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے تو نئی نئی جگہوں پر جانے کا بے حد شوق تھا۔ گھومنا پھرنا اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنا، یہی تو بچپن سے میری عادت تھی اور یہی میرا شوق تھا۔ گھر میں بھی میں ایسے ہی کیا کرتی تھی۔ یونیورسٹی میں، کالج میں، اسکول میں، ہر جگہ پر کہیں بھی کوئی اسکول کا ٹرپ ہوتا تو میں ساتھ جایا کرتی تھی، اور ابا نے کبھی بھی مجھے کہیں جانے سے روکا نہیں تھا، جبکہ اماں اس بات کے سخت خلاف ہوتی تھی۔ وہ ابا سے یہی کہا کرتی تھی کہ مجھے اتنی آزادی نہ دیں، مجھے میری حد میں رکھیں۔ لیکن ابا کا کہنا ہوتا تھا کہ اگر ان کی بیٹی کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوشیاں ملتی ہیں تو وہ کبھی بھی اپنی بیٹی کی خوشی میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ ابا کی یہی بات مجھے سب سے زیادہ پسند تھی، اور اب تو میری شادی کر کے اپنے سسرال آ گئی تھی۔ میرے ابا نے بہت اچھے طریقے سے مجھے رخصت کیا تھا۔ سسرال میں میری ساس، سسر اور میری ایک نند کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ حسن کے دوسرے شہر میں نوکری تھی، اسے تو وہاں جانا ہی تھا۔
اس نے اپنے گھر والوں سے بات کی تھی اور یہ کہا تھا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائے گا۔ پہلے تو ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ میں کچھ عرصے تک ان کے ساتھ رہوں، پھر وہ چاہے تو مجھے اپنے ساتھ لے جائے، لیکن میں یہاں پر رہ کر کیا کرتی؟ جب میرا شوہر وہاں جا رہا تھا تو مجھے بھی اس کے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ اس لیے میں نے حسن سے یہی کہا تھا کہ اگر وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں جائے گا تو میں اپنے ابا کے گھر چلی جاؤں گی۔ میری بات سن کر وہ چپ ہو گئے تھے۔ حسن نے یہی کہا تھا کہ مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر ہی جائے گا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے بات کی تھی، سب لوگ مان گئے تھے، جبکہ میری ساس اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، ایسے میں محلے کی عورتیں اور رشتہ دار ان کی بہو دیکھنے کے لیے آئیں گے تو وہ کیا جواب دیں گی، جبکہ حسن کا کہنا تھا کہ انہیں کسی کو کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ کہہ دیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی ہے۔ اسے نہیں لگتا تھا کہ کسی کو اس بات پر کوئی اعتراض ہوگا۔ آخرکار میری ساس بھی اس بات پر مان گئی تھی، کیونکہ حسن نے انہیں اس بات پر منا ہی لیا تھا۔ اور پھر ہم لوگوں نے دوسرے شہر جانے کی تیاری کی۔ لاہور سے ہم لوگ اسلام آباد آ گئے تھے۔ وہاں پر جس جگہ پر حسن کو نوکری ملی تھی، ان لوگوں نے ہمیں رہنے کے لیے گھر بھی دیا تھا، جو کہ بہت ہی خوبصورت تھا اور بہت اچھا لگا تھا مجھے۔ میں نے اس گھر کو اپنے طریقے سے بہت اچھے طریقے سے سیٹ کیا تھا۔ وہاں پر آس پاس جتنے بھی گھر موجود تھے، زیادہ تر گھر انہی لوگوں کے تھے جو اسی دفتر میں کام کرتے تھے جہاں پر میرا شوہر کام کرتا تھا۔ وہیں پر کام کرنے والوں کو یہاں پر رہنے کے لیے گھر دیے گئے تھے۔ میرے ساتھ والے گھر میں جو عورت رہتی تھی، اس کا شوہر بھی حسن کے ساتھ ہی اس کے دفتر میں کام کرتا تھا۔ اس عورت سے میری اچھی جان پہچان ہو گئی تھی اور تھوڑے ہی دنوں میں وہ میری اچھی دوست بھی بن گئی تھی۔ میرا اس کے گھر کافی آنا جانا تھا اور وہ بھی میرے گھر چکر لگا لیتی تھی۔ اگر مجھے گھر سے باہر کہیں بھی جانا ہوتا تو میں اسی کے ساتھ زیادہ تر جایا کرتی تھی۔ وہ یہاں پر مجھ سے پہلے رہ رہی تھی، اس لیے یہاں کے راستوں کو اچھی طرح سے جانتی تھی۔ اسی لیے حسن کا کہنا تھا کہ مجھے کہیں بھی جانا ہو تو میں اس کے ساتھ آسانی سے جا سکتی ہوں۔ ہمیں یہاں پر آئے ہوئے 1 مہینہ گزر گیا تھا اور یہ 1 مہینہ بہت اچھے طریقے سے گزرا، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے حسن اپنے کام میں بہت زیادہ مصروف تھا۔ وہیں پر میری پڑوسن جو میرے ساتھ والے گھر میں رہتی تھی، وہ بھی میرے شوہر کے ساتھ ہی کام پر جایا کرتی تھی، اسی دفتر میں نوکری کرتی تھی، لیکن وہ عورت کافی امیر تھی۔ ایسا مجھے میری سہیلی نے بتایا تھا، اسی سہیلی نے جس کے ساتھ یہاں آتے ہی میری سب سے اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ بھی میرے ساتھ والے گھر میں ہی رہتی تھی اور اس کا شوہر میرے شوہر کے ساتھ کام کرتا تھا۔ میری سہیلی مجھے روز یہ کہا کرتی تھی کہ جو عورت ہمارے پڑوس میں رہتی ہے، میں اس پر نظر رکھوں، وہ میرے شوہر کے ساتھ آنے جانے لگی تھی اور اسے کافی زیادہ بات چیت کرنے لگی تھی، جبکہ میری سہیلی کا کہنا تھا کہ شروع میں وہ اس کے شوہر کے ساتھ بھی بے تکلف ہونے کی کوشش کرتی تھی۔ جب اس نے اسے روک لیا تھا اور اسے اپنے شوہر سے دور رہنے کا کہا تھا، اس کا کہنا تھا کہ اب وہ میرے شوہر کے پیچھے پڑ گئی ہے اور جب دیکھا وہ اس کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ میری سہیلی مجھے کہتی تھی کہ میں اس عورت کو اپنے شوہر سے دور رکھوں، میں ان پر نظر رکھوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسے لے اڑے اور میں یہاں پر اکیلی رہ جاؤں، جبکہ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو جاتی تھی اور اسے یہی کہتی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ مجھے حسن پر پورا بھروسہ تھا، وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، ایسے میں وہ کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، جبکہ میری سہیلی کا کہنا ہوتا تھا کہ جو بھی ہے وہ ایک مرد ہے، ایسے میں اگر دوسری عورت اسے اپنی طرف متوجہ کرے گی تو ہو سکتا ہے وہ بہک جائے، جبکہ میں اسے اب کیا بتاتی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اپنی مرضی سے ہونے دے رہی ہوں۔ جب ہم یہاں آئے تھے تو اسی وقت مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ عورت کافی امیر ہے۔ میری سہیلی نے ہی مجھے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ عورت کافی امیر تھی، اس کا اپنا بہت بڑا بنگلہ تھا اور اس کی اپنی جائیدادیں تھیں، لیکن وہ صرف مصروف رہنے کے لیے یہ نوکری کرتی تھی اور یہاں سے بھی اسے اچھی خاصی تنخواہ ملتی تھی۔ میں یہ سب کچھ جان بوجھ کر کروا رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ عورت میرے شوہر کی محبت میں گرفتار ہو جائے اور پھر اپنی ساری جائیداد میرے شوہر کے نام کر دے، جبکہ حسن محبت تو مجھ سے ہی کرتا ہے۔ میں تو ہمیشہ سے ہی دولت حاصل کرنا چاہتی تھی اور ایک عیش کی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ محبت تو میرے پاس تھی لیکن دولت حاصل کرنا چاہتی تھی، اسی لیے یہ سب کچھ میں اپنی مرضی سے ہونے دے رہی تھی۔ میں خود ہی حسن سے زیادہ سوال جواب نہیں کرتی تھی اور باتوں ہی باتوں میں اسے یہ کہتی تھی کہ وہ اس عورت کے ساتھ وقت گزارے کریں، وہ اچھی عورت ہے۔ باتوں باتوں میں اس کی تعریف کرتی تھی تاکہ حسن کے دل میں اس کے لیے تھوڑی بہت جگہ بن سکے اور وہ اسے اہمیت دینے لگے۔ اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہی تھی۔ میرا شوہر صبح دفتر جاتے وقت اسی عورت کے ساتھ جایا کرتا تھا، شام میں بھی واپس اس کے ساتھ ہی آتا تھا۔ کام کے سلسلے میں ان دونوں کی ملاقات ہوتی رہتی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان میں کافی اچھی دوستی بھی ہو گئی۔
جبکہ حسن مجھے یہی کہا کرتا تھا کہ وہ اس کی اچھی دوست ہے، وہ صرف کام کی وجہ سے اس سے بات چیت کر لیتا ہے ورنہ وہ محبت مجھ سے کرتا ہے، مجھے اس پر شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ان دونوں کے بیچ میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ حالانکہ میں چاہتی تھی کہ وہ عورت میرے شوہر کی محبت میں گرفتار ہو جائے، اور میں جانتی تھی کہ بہت جلد ایسا ہو جائے گا۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا اور پھر ایک دن بہت بری خبر مجھے سننے کو ملی تھی۔ مجھے خبر ملی تھی کہ اس عورت کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس ایکسیڈنٹ میں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ مجھے اس کے مرنے کا کوئی افسوس نہیں تھا، لیکن مجھے صرف اس چیز کا دکھ تھا کہ میں جو چاہتی تھی ویسا ہو نہیں پایا تھا۔ میرا مقصد ادھورا رہ گیا تھا اور مجھے اسی چیز کا سب سے زیادہ دکھ تھا کہ بڑی مشکلوں سے مجھے ایک راستہ نظر آیا تھا جس سے میں اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتی تھی، لیکن اب وہ میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ امیر ہونے کا ایک موقع تھا اور وہ بھی ہاتھوں سے چلا گیا تھا، مگر خیر کیا کیا جا سکتا ہے۔ ایک دو دن اسی طرح سے گزرے تھے جب مجھے شدید حیرت ہوئی کہ اس عورت کا وکیل ہمارے گھر آیا مجھ سے ملنے کے لیے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ عورت مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد میرے نام کر چکی ہے۔ میں کافی حیران ہوئی تھی کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں خوش بھی ہو رہی تھی لیکن حیران بھی ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ سوچتی، اس وکیل کی اگلی بات پر میں وہیں خاموش ہو گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ عورت اپنی ساری جائیداد میرے نام کر تو چکی ہے، لیکن اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے مجھے اس کا ایک ادھورا کام مکمل کرنا ہوگا، اور اگر میں اس کا کام نہیں کروں گی تو یہ دولت مجھے بالکل نہیں ملے گی، بلکہ یہ دولت کسی فلاحی ادارے کو دے دی جائے گی۔ میں نے فوراً سے یہی کہا تھا کہ یہ دولت مجھے ہی چاہیے، میں اس کا ہر ادھورا کام کرنے کے لیے تیار تھی۔ جب اس وکیل نے ایک پیپر میرے ہاتھ میں تھمایا جس کے اوپر اس عورت کی شرط لکھی ہوئی تھی، جس شرط کو پورا کرنے کی صورت میں اس کی ساری دولت مجھے مل سکتی تھی، میں نے فوراً سے وہ پیپر اس کے ہاتھ سے پکڑا تھا، اور جیسے ہی میں نے وہ شرط پڑھی تھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس پر لکھا ہوا تھا کہ اس جائیداد کی اور اس دولت کی حقدار میں اسی صورت میں ہو سکتی ہوں اگر میں اپنے شوہر کی شادی اس کی معذور بہن سے کروا دوں۔ اسی صورت میں میں اور میرا شوہر اس دولت کو حاصل کر سکتے ہیں اور میں اس دولت کی مالکن بن سکتی ہوں۔ جبکہ میں اس بات پر حیران ہو رہی تھی کہ اس کی ایک بہن بھی تھی اور مجھے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں اسی وقت اس کے گھر گئی تھی جب میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک لڑکی ویل چیئر پر موجود تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اس کی چھوٹی بہن ہے اور اس سے اپنی بہن کے چلے جانے کا بہت افسوس تھا۔ اس کی بہن ہی تو اس کا ایک واحد سہارا تھی۔ اس کے ماں باپ کا تو بہت عرصہ پہلے انتقال ہو چکا تھا اور اب اس کی بہن بھی اسے اس بڑی دنیا میں لاوارث چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اب میں سمجھ چکی تھی کہ اس عورت نے یہ شرط کیوں رکھی تھی۔ یقیناً وہ اپنی بہن کو تحفظ دینا چاہتی تھی، اپنی بہن کو کسی مضبوط ہاتھوں میں دے کر جانا چاہتی تھی، اور شادی سب سے مضبوط بندھن ہوتا ہے، آپ کا شوہر ہی آپ کا سب سے مضبوط سہارا ہوتا ہے۔ اسی لیے اس نے یہ شرط رکھی تھی کہ میں اس کی معذور بہن کی شادی اپنے شوہر سے کروا دوں، کیونکہ وہ کافی عرصے سے میرے شوہر کے ساتھ کام کر رہی تھی اور اتنے عرصے میں وہ میرے شوہر کو اچھی طرح سے جان گئی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ ایک اچھا انسان ہے، یقیناً وہ اس کی بہن کی حفاظت کرے گا۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی جبکہ میں اس سوچ میں پڑ گئی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگر میں اپنے شوہر کی شادی اس لڑکی سے کروا دیتی تو یقیناً اس لڑکی کی ذمہ داری ساری زندگی ہمیں اٹھانی پڑتی، جبکہ میرا پلان تو کچھ اور ہی تھا۔ میں تو صرف یہ دولت حاصل کرنا چاہتی تھی اور شرط کے مطابق اگر میں اس کی بات نہ مانتی تو یہ دولت میرے ہاتھ نہ آتی۔ مجھے ہر حال میں یہ ساری دولت چاہیے تھی، اس کے لیے میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھی۔ اور پھر میں نے یہی سوچا تھا کہ وہ لڑکی چل پھر نہیں سکتی، معذور ہے، لیکن وہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت اور کم عمر تھی، مگر اس کی خوبصورتی سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اپنے قدموں پر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، اور جہاں تک بات میرے شوہر کی تھی تو وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، اور پھر اس کے سامنے چاہے کتنی بھی خوبصورت لڑکی آ جاتی اس سے کیا فرق پڑتا تھا، وہ ہمیشہ سے میرا ہی تھا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ میں اپنے شوہر کی شادی اس لڑکی سے کروا دیتی ہوں، اور ویسے بھی وہ لڑکی ایک کمرے میں پڑی رہے گی، اس سے میرا کیا جاتا تھا؟ وہ کون سا چل پھر سکتی تھی جو مجھ سے مقابلہ کرتی یا پھر میرے کسی کام میں مداخلت کرتی؟ میں اسے ایک کمرے میں بند رکھوں گی اور سارے گھر پر میری مرضی اور میری حکومت چلے گی، اور اس طرح سے ساری دولت بھی میرے ہاتھ آ جائے گی، اور ایک لڑکی کی وجہ سے میں بنا بنایا کھیل بے دھونے نہیں دے سکتی تھی۔ مگر سب سے ضروری کام تھا اپنے شوہر کو شادی کے لیے راضی کرنا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کبھی بھی اس شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا، مگر میں یہ بھی جانتی تھی کہ وہ میرے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ شادی تو بہت چھوٹی چیز تھی، اور پھر اسی دن میں نے اپنے شوہر کو شادی پر راضی کرنے کے لیے مجبور کرنا شروع کر دیا۔ حسن کا کہنا تھا کہ وہ کبھی بھی کسی صورت میں اس لڑکی سے شادی نہیں کرے گا، بلکہ اس کی شادی کسی اچھے انسان سے کروائے گا جس کے ساتھ وہ خوش رہ سکے۔
میرے شوہر کا کہنا تھا کہ اس کی بہن ایک بہت اچھی خاتون تھی، اس کے ساتھ اس کی اچھی دوستی تھی، ایسے میں اس کی بہن کی بہت عزت کرتا ہے اور بہت احترام کرتا ہے اور اس کے لیے ایک اچھے انسان کا انتخاب کرے گا، جبکہ خود وہ اس سے کبھی بھی شادی نہیں کرے گا کیونکہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور ایسے میں وہ کسی اور لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا تھا، اسے یہی کہا تھا کہ اگر اس نے لڑکی سے شادی نہیں کی تو میں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں۔ وہ لڑکی چل پھر نہیں سکتی تھی، ایسے میں اگر ہم اس کی شادی کسی اور سے کروا دیتے تو شاید وہ لڑکا اس کے ساتھ اچھے طریقے سے نہ رہتا۔ ایسے میں نے اسے یہی سمجھایا تھا کہ حسن پر مجھے پورا بھروسہ ہے، وہ اپنی ذمہ داری اچھے سے نبھائے گا، اور جبکہ مجھے اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا تو وہ کیوں اس شادی کو کرنے سے انکار کر رہا تھا، جبکہ حقیقت بات میں نے اسے بتائی تھی کہ میں کیوں اس کی شادی کروانا چاہتی ہوں۔ اگر میں اسے یہ بتا دیتی کہ میں دولت کے لیے سب کر رہی ہوں تو یقیناً وہ میری بات کبھی نہ مانتا۔ میں نے اسے مجبور کر دیا تھا اور آخرکار میرے مجبور کرنے پر اس نے ہار مان لی تھی اور شادی کرنے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ خاموشی سے چند گواہوں کی موجودگی میں اس لڑکی سے میں نے اپنے شوہر کا نکاح کروا دیا اور ہم لوگ اسی کے گھر میں جا کر رہنے لگے تھے، جبکہ وکیل کے مطابق اب ساری جائیداد میرے نام پر تھی اور میں جیسے چاہے اس جائیداد کو استعمال کر سکتی تھی۔ شادی کے بعد میں نے اپنے شوہر کو پوری بات بتائی تھی، جسے سن کر وہ حیران ہو گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے صرف دولت کی خاطر یہ سب کچھ کیا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی لڑکی پیسوں کی خاطر اپنے شوہر کی محبت اس طرح سے بانٹ سکتی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ ایک دن مجھے اپنے کیے پر افسوس ہوگا، مگر اس وقت بہت دیر ہو جائے گی۔ مگر اس وقت دولت کی پٹی میری آنکھوں پر بندھی ہوئی تھی، مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میرا جہاں دل کرتا تھا میں جاتی تھی اور اس دولت پر عیش کر رہی تھی، جبکہ میرا شوہر اپنے دفتر سے جلدی واپس آ جاتا تھا اور واپس آ کر وہ اپنا وقت اسی لڑکی کے ساتھ گزارتا تھا۔ مجھے اس چیز سے زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ میرے دل میں یہ بات موجود تھی کہ محبت تو وہ مجھ سے کرتا ہے۔ ایسے میں اگر اس معذور لڑکی کو تھوڑا سا وقت دے دیتا تھا تو اس میں کوئی برائی نہیں تھی، اور میرے پاس کہاں وقت ہوتا تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزارتی۔ میں تو دولت کے نشے میں اس قدر چور تھی کہ مجھے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں تھا، جبکہ میرا شوہر اس نے بھی مجھے میرے ہاتھ پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنا سارا وقت اسی لڑکی کے ساتھ گزارتا تھا، خود اس کا خیال رکھتا تھا اور اس کے چھوٹی سے چھوٹی چیز اور ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا اور ان سارے قصے کو 6 مہینے گزر گئے تھے کہ مجھے اس چیز کا احساس ہوا تھا کہ میں نے حسن کو خود سے بہت دور کر دیا تھا۔ اب تو حسن مجھ سے بات بھی نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کمرے میں آتا تھا۔ دفتر سے واپس آ کر وہ سارا وقت اسی لڑکی کے ساتھ ہی گزارتا تھا اور رات کو بھی اسی کے پاس موجود ہوتا تھا۔ میں جو اسے معذور سمجھ کر معمولی سمجھ رہی تھی، لیکن اب مجھے اس چیز سے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسن مکمل طور پر اس کا ہو کر رہ جائے۔ اب جب دولت کا بخار میرے سر سے اترا تھا تو مجھے حقیقت دکھائی دینے لگی تھی کہ میں اکیلی رہتی۔ میں نے خود ہی اپنے شوہر کو کسی اور کے حوالے کر دیا تھا۔ جب میں نے حسن سے اس بات کا ذکر کیا تو اس کا کہنا تھا کہ اب میں اس سے کس قسم کی کوئی شکایت نہیں کر سکتی۔ میں نے خود ہی اسے اپنے سے دور کیا ہے اور خود ہی میں نے اسے اس لڑکی کے حوالے کیا ہے، اور اب اگر وہ اس لڑکی کا ہو گیا ہے تو ایسے میں مجھے افسوس کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے جو کچھ چاہیے تھا وہ مجھے مل گیا ہے، تو کیا اب بھی میں خوش نہیں ہوں؟ اس کا کہنا تھا کہ میری خوشی کے لیے اس نے یہ شادی کی تھی۔ اس دن مجھے احساس ہوا تھا کہ شاید میں نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ حسن کا کہنا تھا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن میں نے کبھی بھی اس کی محبت کو اہمیت دی ہی نہیں تھی۔ میرے نزدیک تو ان ساری آسائشوں کی اہمیت تھی، اور آج میرے پاس ساری آسائشیں تھیں جبکہ میں اپنی محبت کو کھو چکی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھ سے پہلے جتنی محبت نہیں کرتا تھا، اس کی محبت کی حقدار وہی لڑکی ہے جو اس سے اتنی ہی محبت کرتی ہے جتنی وہ اس سے کرتا ہے، اور وہ لڑکی جسے میں معذور سمجھ کر یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ کبھی بھی میرے مقابلے میں نہیں آ سکتی، وہ لڑکی مجھ سے جیت گئی تھی۔ اس نے میرے شوہر کی محبت مجھ سے چھین لی تھی۔ حسن جو مجھ سے محبت کرتا تھا وہ کیسے اس لڑکی کو میری جگہ دے سکتا تھا؟ یہی بات مجھے سکون سے جینے نہیں دے رہی تھی، اور پھر میں نے فیصلہ کیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں اس لڑکی کو جان سے مار دینا چاہتی تھی تاکہ اسے اپنے راستے سے ہٹا سکوں۔ ایک دن اسی طرح میں نے اس لڑکی کو سیڑھیوں سے نیچے دھکا دینے کا سوچا، اور یہی سوچا تھا کہ اگر کوئی پوچھے گا تو یہ کہہ دوں گی کہ شاید اس نے نیچے جانے کی کوشش کی ہوگی اور اسی کوشش میں وہ نیچے گر گئی ہوگی۔ ویسے بھی وہ لڑکی چل نہیں سکتی تھی، تو ایسے میں سب یہی سمجھیں گے کہ وہ خود ہی نیچے گری ہوگی۔ میں نے اس لڑکی کو اس کے کمرے سے لیا تھا، اس کا ہاتھ پکڑا تھا، اور جیسے ہی میں نے اسے نیچے دھکا دیا تو سامنے ہی میرا شوہر موجود تھا، جس نے اس لڑکی کو گرنے سے پہلے ہی پکڑ لیا تھا اور اب غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے پہلے ہی میرے اوپر شک تھا کہ میں ایسا ہی کچھ کروں گی،
اس لیے وہ جلدی گھر پہنچا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اب میرے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اپنی خود غرضی میں اس قدر گر جاؤں گی کہ کسی انسان کی جان لینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ وہ کبھی بھی ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا جس نے کبھی اس کی محبت کی اور اس کی قدر نہیں کی۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے دولت چاہیے تھی، وہ مجھے مل گئی ہے، جبکہ وہ اپنی بیوی کو لے کر یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی تھی، اس سے یہی کہا تھا کہ اب اسے شکایت کا موقع نہیں ملے گا، وہ اس لڑکی کو چھوڑ دے، میں اس کی ہر بات مانوں گی۔ جبکہ اس کا کہنا تھا کہ بہت دیر ہو چکی ہے، وہ اس لڑکی کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا جس نے اس کی محبت کو محبت سے قبول کیا تھا، اور وہ اپنی آگے کی زندگی اسی کے ساتھ گزارے گا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر چلا گیا، جبکہ میں اس گھر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ میرے پاس آج دنیا کی ہر آسائش موجود تھی، لیکن میں نے محبت کرنے والا انسان کھو دیا تھا۔ دونوں نے اپنی نئی زندگی کی شروعات کی تھی۔ وہ لڑکی آہستہ آہستہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی تھی اور وہ دونوں اپنی زندگی میں بہت خوش تھے، جبکہ میرے پاس سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میں خوش نہیں تھی۔ اور اس دن مجھے اپنی ماں کی وہ بات یاد آئی تھی کہ انسان کو خوشی دولت سے نہیں بلکہ اپنے ارد گرد محبت کرنے والے لوگوں سے اور محبت کرنے والے رشتوں سے ملتی ہے، جبکہ میں ان کی بات کو ہمیشہ ہی نظر انداز کرتی تھی۔ آج مجھے اپنی غلطیاں یاد آ رہی تھی کہ میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا تھا، اپنے ہی ہاتھوں سے محبت کرنے والے شوہر کو کسی اور کے حوالے کر دیا تھا، اور اس کے بعد اس نے کبھی بھی پلٹ کر میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے اندازہ ہوا تھا کہ میں حسن سے کتنی محبت کرتی ہوں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اور وہ اب میرے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا۔ اسی دکھ کے ساتھ میں ایک ایسی زندگی گزار رہی تھی جو آہستہ آہستہ میرے لیے بوجھ بنتی جا رہی تھی۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ضرور لائک کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔